حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا، بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، دونوں باتیں، ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے، تو میرے اوپر وہ قرضہ چڑھ گیا ہے تو مہربانی فرمائے۔ وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، باہر سے دروازہ بڑا اعلیٰ تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی کوئی نہیں تھی، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، کھجور کی چھال کی، اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے سیدنا صدیق اکبر نے بٹھا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہ بتائیے۔ فرمانے لگے 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں، میں آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں۔ لگا جی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ کس کے پاس؟ شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تیری سوچ وہاں تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے، تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا۔ کہنے لگا جی آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا۔ فرمایا ضرورت ہے، صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ، اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام، بس، اور کسی اضافے کی ضرورت۔ کہا جی وہ دلیل مانگیں گے؟ فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو، تک تو نہیں نا، 10 روپے اور 100 قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر جا، تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی، پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے، رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ٹٹولتا پھرتا ہے 10 روپے دینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کی عادت نہیں، وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں یار تم لوگ شہد کے اندر، دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے، تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز کھا لو، کو بیمار ہو 2 چیزیں استعمال کرتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، اور اس قسم کے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے، وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے اور مجھے کئی ہزار درہم چاہیے، دینار چاہیے، مجھے دے گا؟ فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے، میں دروازے پہ تھا، آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں وعلیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا۔ کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئے، تو دروازے پہ کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے۔ کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا، تجھے انتظار کرنا پڑا، ذرا درگزر کرنا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا، جو اس وقت ان کا ماحول تھا حویلی کا، ڈرائنگ روم کا، جو بھی، مجھے بٹھایا۔ کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے، مجھے پلایا، اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو، میرے لیے 3 آ گئی ہیں، 3 آ گئی، عجیب شخص ہے۔ کہتے ہیں میں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں، میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے۔ کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں، آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں، کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں، آخری۔ حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں،
کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا, میرے اوپر قرضہ ہے, مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے. فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا, انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کے. کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر. کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی, میں نے بتایا نہیں 3000 چاہیے. اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے, تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے, کھانا بھی رکھوا دیا اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دیے. تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا. کہتے میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں تو تحفہ ہے, تو لے جا.